بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو آپ نے وہاں پہ کچھ دعائیں فرمائیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے اس محنت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اس حجاز کے علاقہ میں، اس بستی میں جہاں پہ ہم بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، ایسا رسول اس علاقے میں بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، ان لوگوں کو کتاب بھی سکھائے، ان لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی دے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ تو یہ چار قسم کے جو مقاصد ہیں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کو دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے شامل کیا۔ تقریباً 4000 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے اس جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پر یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ رب العالمین کی نازل شدہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جس نبی، جس ہادی، جس پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کے چاروں مقاصد اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول انہی میں سے بھیجا، آپ کا تعلق کسی باہر کے کسی قبیلے سے نہیں تھا، باہر کسی خاندان سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا وہ خاندان تھا جو پورے مکہ میں بڑے شرف سے، بڑے قدر و منزلت سے اور بڑے منقبت کی نگاہ سے اور بڑے ریورنٹلی جس کو دیکھا جاتا تھا، آپ کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد میں یہ بڑا مقصد پورا کیا کہ آپ نے اللہ کی آیات کی تلاوت ان لوگوں کو سنائی، ان آیات بینات کی تلاوت جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں آپ پر نازل فرمایا۔ اور پھر آپ نے ان لوگوں کو جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے تھے اور شرک اور گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے نکال کر اللہ کی رحمت سے انہیں ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے، ہدایت پہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی وساطت سے آپ کو نبی بنا کر جب بھیجا تو ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ہم اگلے مرتبہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے اندر، ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔